اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ۔ غفار کا قبیلہ غدان کی وادی میں آباد تھا جو مکے کو باہر کی دنیا سے جوڑتی تھی۔ قبیلہ غفار کی گزر بسر کا دار و مدار ان قلیل بخششوں اور عطیات پر تھا جو شام کی طرف آتے جاتے قریش کے تجارتی قافلوں سے انہیں حاصل ہوتی تھی۔ بارہا ایسا بھی ہوتا تھا کہ اگر یہ قافلے ان کی مرضی کے مطابق انہیں مال نہ دیتے تو یہ انہیں بے دریغ لوٹ لیا کرتے تھے۔ جندب بن جنادہ جو عام طور سے اپنی کنیت ابو ذر کے ساتھ مشہور تھے، اس قبیلے کے ایک فرد تھے، مگر وہ اپنی شجاعت و دلیری، علم و دانشمندی اور دور اندیشی و بالغ نظرے کے بنا پر ان میں سب سے ممتاز تھے۔ وہ اپنے ابنائے قبیلہ میں اس لحاظ سے بھی امتیازی خصوصیت کے مالک تھے کہ وہ ان بتوں سے سخت بیزار اور دل برداشتہ تھے جن کو ان کے قبیلے نے خدا کے مقابلے میں اپنا معبود بنا رکھا تھا۔ عرب میں پایا جانے والا دینی بگاڑ اور فرسودہ عقیدہ انہیں سخت ناگوار تھا۔ وہ کسی نئے نبی کے منتظر تھے جو لوگوں کی عقل و ذہن کو مطمئن کر دے اور انہیں تاریکی سے نکال کر روشنی میں لے آئے۔ ابو ذر کے پاس جبکہ وہ اپنی بستی میں تھے، مکے میں ظاہر ہونے والے نئے نبی کی خبریں پہنچی تو انہوں نے اپنے بھائی انیس کو بلا کر کہا، پیارے بھائی، تم مکہ چلے جاؤ اور اس شخص کے حالات معلوم کرو جو اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے اور اس کے پاس آسمان سے وحی آتی ہے۔ اس سے اس کی باتیں سنو اور یہ ساری معلومات میرے پاس لاؤ۔ انیس مکہ پہنچے۔ وہاں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے ان کی باتیں سنی اور اپنے قبیلہ میں واپس آ گئے۔ ابو ذر جو بڑی بے چینی کے ساتھ ان کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے، ان سے ملے اور بڑے اشتیاق سے نئے نبی کے حالات دریافت کیے۔ انیس نے انہیں بتایا، بخدا میں ایک ایسے شخص سے ملا جو مکارم اخلاق کی دعوت دیتا ہے اور ایسا کلام سناتا ہے جو شعر و شاعری سے بہت بلند چیز ہے۔ لوگ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ ابو ذر نے پوچھا۔ کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے، کاہن اور شاعر ہے، انیس نے جواب دیا۔ واللہ تمہاری باتوں سے میرا اطمینان نہیں، نہ میری وہ ضرورت پوری جس کے لیے میں نے تم کو بھیجا تھا۔ میں خود وہاں جا کر براہ راست ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تم میری غیر موجودگی میں میرے اہل و عیال کی کفالت کی ذمہ داری سنبھال سکتے ہو؟ ابو ذر نے پوچھا۔ ٹھیک ہے، میں یہ ذمہ داری بخوشی ادا کروں گا، آپ جائیے، مکے والوں سے محتاط رہیے گا، انیس نے جواب دیا۔ ابو ذر نے زیادہ راہ کا انتظام کیا، اپنے ساتھ ایک چھوٹا سا پانی کا برتن لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے مکہ کی سمت چل پڑے۔ وہ مکہ پہنچ گئے مگر دل ہی دل میں ڈر رہے تھے۔ ان کو معلوم تھا کہ قریش اپنے معبودوں کی حمایت میں سخت غیظ و غضب میں بھرے ہوئے ہیں۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ وہ ہر شخص کو سخت اور عبرتناک سزائیں دیتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا خیال بھی اپنے دل میں لاتا ہے۔ اس لیے انہوں نے کسی سے ان کے بارے میں پوچھنا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ جس شخص سے وہ پوچھیں گے وہ ان کو ماننے والوں میں سے ہوگا یا مخالفین میں سے۔ رات کو وہ مسجد میں ہی لیٹ گئے۔ اتفاقاً ادھر سے حضرت علی رضی اللہ کا گزر ہوا تو ایک غریب الوطن پردیسی سمجھ کر انہیں اپنے ساتھ لے گئے۔ رات انہوں نے ان کے گھر گزاری اور صبح کو اپنی چھاگل اور سامان کا تھیلا اٹھا کر مسجد میں واپس آ گئے۔ اس دوران ان دونوں میں سے کسی نے بھی ایک دوسرے کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا۔ ابو ذر نے دوسرا دن بھی اسی طرح گزار لیا اور انہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی معلومات حاصل نہ ہو سکی۔ رات کو وہ پھر مسجد ہی میں لیٹ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ کا ادھر سے گزر ہوا تو انہوں نے ان سے کہا، کیا تمہیں اب بھی اپنی منزل نہیں معلوم ہوئی؟ وہ پھر ان کو اپنے ساتھ لے گئے اور انہوں نے دوسری رات بھی ان کے یہاں بسر کی۔ آج بھی دونوں خاموش رہے، لیکن تیسری رات حضرت علی رضی اللہ نے ان سے مکہ آنے کا سبب دریافت کیا تو ابو ذر نے کہا،
اگر وعدہ کرو کہ مجھے میرے مطلوب تک پہنچا دو گے تو میں اپنے آنے کا غرض بتا سکتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ کے وعدہ کرنے پر انہوں نے کہا، میں دور دراز سے قطع مسافت کر کے نئے نبی سے ملنے اور ان کا پیغام معلوم کرنے کے لیے یہاں آیا۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا اور بولے، واقعی وہ اللہ کے رسول ہیں۔ دیکھو، صبح کو میں جدھر جاؤں میرے پیچھے پیچھے چلے آنا۔ اگر میں تمہارے لیے کوئی خطرہ محسوس کروں گا تو اس طرح کھڑا ہو جاؤں گا جیسے پانی گرا رہا ہوں، اور جب چلنے لگوں تو میرے پیچھے لگ جانا، اور جہاں جاؤں چلے آنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شوق دیدار اور ان پر نازل شدہ وحی کو سننے کی آرزو میں انہوں نے پوری رات آنکھوں میں کاٹی۔ صبح کو حضرت علی رضی اللہ اپنے مہمان کو ساتھ لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف بغیر مڑے چلتے رہے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو ابو ذر نے کہا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال کا جواب دیا۔ اس طرح ابو ذر پہلے شخص تھے جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلامی طریقے سے سلام کیا، اور بعد میں سلام کا یہی طریقہ مسلم معاشرے میں عام ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام کی دعوت رکھی اور قرآن کا حصہ پڑھ کر سنایا، اور انہوں نے کسی پش و پیش کے بغیر کلمہ حق کو اعلان کر دیا اور اپنی جگہ چھوڑنے سے پہلے نئے دین میں داخل ہو گئے۔ وہ مسلمان ہونے والے چوتھے یا پانچویں شخص تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، اس کے بعد کچھ دنوں تک میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے میں مقیم رہا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اسلام کی تعلیم دی اور قرآن پڑھنا سکھایا۔ پھر فرمایا، مکے میں کسی شخص کو اپنے مسلمان ہونے کی خبر نہ ہونے دینا، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ تم کو قتل کر دیں گے۔ لیکن میں نے کہا، جب تک مسجد حرام میں جا کر قریش کے سامنے دعوت حق کا برملا اظہار نہ کر لوں، مکے نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کے بعد میں مسجد گیا۔ اس وقت قریش کے لوگ بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ میں نے ان کے درمیان کھڑے ہو کر بآواز بلند کہا، قریش کے لوگوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جو ہی میری آواز ان کے پردہ سماعت سے ٹکرائی، وہ سب بری طرح دہشت زدہ ہو گئے، تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھے اور کہتے ہوئے میرے اوپر پل پڑے، مارو اس بے دین کو، اور مجھے بری طرح زد و کوب کرنے لگے۔ اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ام محترم عباس بن عبد المطلب کی نظر ان پر پڑی۔ انہوں نے مجھے پہچان لیا اور ان سے بچانے کے لیے میرے اوپر جھک گئے۔ پھر ان کو ڈانٹتے ہوئے کہا، تمہارا برا ہو، تم قبیلہ غفار کے ایک آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو، جبکہ تمہارے تجارتی قافلے ان کی طرف سے ہو کر گزرتے ہیں۔ تب جا کر انہوں نے مجھے چھوڑا۔ جب میرے ہوش و حواس بجا ہوئے تو میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری یہ درگت دیکھ کر فرمایا، کیا میں نے تم کو اپنے اسلام کے اعلان سے منع نہیں کیا تھا؟ یہ میرے دل کی ایک خواہش تھی جو پوری ہو گئی، میں نے عرض کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیتے ہوئے فرمایا، اپنے قبیلے میں جاؤ، جو کچھ یہاں دیکھا اور سنا ہے انہیں بتاؤ اور ان کو اللہ کی طرف بلاؤ۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے ان کو فائدہ پہنچائے اور تمہیں اس کا اجر و عنایت فرمائے، اور جب سن لینا کہ میں غالب آ گیا ہوں تو میرے پاس چلے آنا۔ جب میں اپنے قبیلے واپس آیا تو میرا بھائی 19 مجھ سے ملا اور پوچھا کہ آپ نے کیا کیا؟ میں نے اس کو بتایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر کے مسلمان ہو گیا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو اسلام کے لیے کھول دیا۔ اس نے کہا کہ مجھے آپ کے دین سے کوئی اختلاف نہیں ہے، میں بھی اس میں داخل ہوتا ہوں اور اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ اس کے بعد ہم اپنی ماں کے پاس گئے اور انہیں اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے کہا کہ تم لوگوں کے دین پر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں بھی مسلمان ہوتی ہوں۔ اور اسی روز سے اس مسلمان گھرانے نے قبیلہ غفار میں دعوت اللہ کا کام شروع کر دیا۔ ان کی دعوتی جد و جہد کے نتیجے میں بنو غفار کی ایک بڑی اکثریت
دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی اور ان کے اندر نماز قائم کی گئی۔ البتہ اس کے کچھ افراد نے کہا کہ ہم اپنے دین پر قائم رہیں گے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئیں گے تو اسلام قبول کریں گے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کے بعد وہ لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ تعالیٰ غفار کی مغفرت فرمائے اور اسلم کو سلامت رکھے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ اپنے قبیلے میں سکونت پذیر رہے، یہاں تک کہ بدر، احد اور خندق کے معرکے بھی گزر گئے۔ پھر وہ مدینہ منتقل ہو گئے اور ہر طرف سے کٹ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو رہے۔ چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ کی خدمت کے سعادت سے بہرہ مند ہوتے رہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کا لحاظ کرتے اور انہیں دوسروں پر ترجیح دیتے تھے۔ جب بھی ملاقات ہوتی ان سے مصافحہ کرتے ہوئے اپنی مشرت و شادمانی کا اظہار فرماتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب مدینہ منورہ آپ کی پرکشش شخصیت اور نورانی مجالس سے خالی ہو گیا تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے وہاں ٹھہرنے کا یارانہ نہ رہا۔ چنانچہ وہ شام کے گاؤں میں چلے گئے اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت تک وہیں مقیم رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ کے دور خلافت میں وہاں سے منتقل ہو کر دمشق میں سکونت اختیار کر لی۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ مسلمان عام طور سے دنیا طلبی میں منہمک اور عیش و عشرت میں غرق اور آخرت سے غافل ہیں۔ اس بدلی ہوئی صورتحال کو انہوں نے بڑی شدت سے محسوس کیا، سختی سے ان کا نوٹس لیا اور بڑے تند و تیز لہجے میں اس پر اعتراضات کرنے لگے۔ لوگ ان کے اس رویے سے تنگ آ گئے۔ بات حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تک پہنچی۔ انہوں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ کو مدینہ طلب کر لیا۔ خلیفہ کی طلبی پر وہ مدینہ چلے گئے، لیکن وہاں بھی وہ اسی صورتحال کا سامنا کر رہے تھے جس سے دمشق میں اس کو سابقہ پیش آ چکا تھا۔ وہاں بھی لوگوں کو دنیا کی طرف مائل دیکھ کر بہت جلد بددل ہو گئے اور لوگ بھی ان کی سخت گیری اور تلخ و تند باتوں سے بیزار ہو گئے۔ آخرکار حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے انہیں ربضہ چلے جانے کا حکم دیا۔ ربضہ مدینہ کی ایک مسافاتی بستی تھی، وہاں منتقل ہو گئے اور لوگوں سے دور، دنیاوی ساز و سامان سے بے نیاز اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخین کے اس طریقے پر چلتے ہوئے زندگی بسر کرنے لگے جو انہوں نے آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتے ہوئے اختیار کیا تھا۔ ایک مرتبہ ایک شخص ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ ان کے گھر میں چاروں طرف اپنی نظریں دوڑاتا رہا۔ جب اس کو وہاں کوئی سامان نظر نہیں آیا تو ان سے پوچھا، ابو ذر آپ کا سامان کہاں ہے؟ وہاں آخرت میں ہمارا ایک گھر ہے، ہم اپنے اچھے اور بے قیمتی سامان وہیں بھیج دیتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ نے جواب دیا۔ اس آدمی نے اس کی بات سمجھتے ہوئے کہا، پھر بھی جب تک آپ اس دنیا میں رہیں زندگی گزارنے کے لیے کچھ نہ کچھ سامان تو ضروری ہے، لیکن گھر کا مالک ہم کو یہاں نہیں چھوڑے گا۔ حضرت ابو ذر نے کہا، ایک دفعہ شام کے گورنر نے اس ہدایت کے ساتھ ان کے پاس 3000 دینار بھیجے کہ انہیں اپنی ضروریات پر خرچ کریں، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر رقم واپس کر دی کہ کیا شام کے گورنر کو مجھ سے زیادہ ذلیل کوئی شخص نہیں ملا تھا؟ عزت نبی کے 20ویں سال گردش زمانہ کے ہاتھوں نے اس عابد و زاہد صحابی کی زندگی کا خاتمہ کر دیا جس کے متعلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، زمین کی پشت پر اور آسمان کے زیر سایہ کوئی شخص ابو ذر سے زیادہ سچا نہیں ہے۔